احمد البصری کا جو یہ مذہب ہے یا احمد الحسن یمانی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وصیت احمد الحسن کے حق میں ہے اور یہ روایت احمد الحسن کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ احمد الحسن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یا اس کے پیروکار بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں دونوں کہ یہ حدیث 100% صحیح ہے۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ شیخ طوسی جیسی جلیل القدر علمی شخصیت نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان حضرات کی یہ علمی کمزوری ہے کہ انہیں یہ ادراک ہی نہیں کہ شیخ طوسی نے یہ کتاب کس مقصد کے تحت تحریر کی۔ احمد الحسن کا دعویٰ سراسر تاریخی تحریف اور باطل مرمت۔ اس سری علمی اور منطقی اشکال کے حوالے سے احمد الحسن کے پیروکار کیا جواب دیں؟ اس کے اوپر دسیوں اعتراضات ہیں۔ کیونکہ جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا تو یہاں آپ کو دو میں سے ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو میں تسامح برتا اور وہ خود اپنے ہی بتائے ہوئے اصول کے خلاف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ احمد بصری احمد الحسن کہ ایک فرقہ ہے، اس کے اوپر پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی کچھ نوعیت بتائی تھی، کس قسم کا یہ فرقہ ہے، اس کے اندر کتنے گروہ پائے جاتے ہیں اور کس حدیث سے یہ تمسک کرتے ہیں، یہ مختصر خاکہ آپ کو بیان کیا تھا۔ آج ہم اس حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے جس سے یہ تمسک کرتے ہیں۔ تو احمد البصری کا جو یہ مذہب ہے یا احمد الحسن یمانی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، اس مذہب میں جس اولین روایت سے استدلال کیا جاتا ہے وہ شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ میں منقول ایک حدیث ہے جسے حدیث وصیت کہا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وصیت احمد الحسن کے حق میں ہے اور یہ روایت احمد الحسن کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ شیخ طوسی کی الغیبہ میں منقول اس روایت کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی شب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لائیں۔ امیر المومنین نے لکھنا شروع کیا اور پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے 12 امام ہوں گے اور ان 12 اماموں کے بعد 12 مہدی آئیں گے، ان میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہوگا وہ اس وصیت کو اپنے جانشین کی طرف منتقل کر دے گا۔ اس حدیث کے اوپر کئی اعتراضات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم اس ویڈیو میں اور بعض اس کے بعد والی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے کہ پچھلی ویڈیو میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور دلالت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت سارے تناقض موجود ہیں کہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ پہلا جو ہمارا اعتراض ہے دلالت کے اعتبار سے اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ اس روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا تمہارے چند نام ہیں، علی، مرتضیٰ، امیر المومنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور مہدی، یہ نام فقط تمہارے ساتھ مختص ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ نام تمہارے ساتھ مختص ہیں اور تمہارے سوا کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان ناموں کو اپنے لیے استعمال کرے۔ اب جب ہم اسی روایت کے متن کا بغور مطالعہ اور جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں دیگر کئی ائمہ کے نام بھی آئے ہیں اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کئی کا نام علی ہے اور پھر اشارہ فرماتے ہیں کہ 12ویں امام مہدی ہیں اور 12ویں امام کی وفات کے بعد مہدی کے عنوان سے مزید 12 آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس متن کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ یہ نام فقط امیر المومنین کے ساتھ مختص ہیں اور کوئی دوسرا انہیں استعمال نہیں کر سکتا، اور پھر اسی متن کے اگلے حصے میں دیگر افراد کو بھی انہی ناموں سے متعارف کروا دیا۔ کیا احمد الحسن کے پیروکار خود یہ نہیں کہتے کہ ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سوا کسی بھی امام کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو پھر آپ اس سری تضاد کو کیسے حل کریں گے؟ ان میں بعض ایک جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مختص ہونے والی روایت ہے، روایت میں جو آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام جو ہے وہ مختص ہیں تمہارے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ
آسمانوں میں یہ نام تمہارے ساتھ مختص ہیں، آسمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ آسمانوں میں بھی اہل بیت علیہم السلام اور ائمہ کے یہی نام اسی طرح ذکر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں، حتیٰ کہ احمد الحسن نے اپنی کتب میں بھی یہ روایات نقل کی ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے ائمہ کے نام آسمان پر اسی طرح لکھے ہوئے دیکھے۔ چند ائمہ کے نام علی اور 12ویں امام کا نام مہدی ہے۔ بس ہمارا یہ سوال ہے کہ جس شخص نے بھی اس تاریخی تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ روایت گھڑی ہے اور اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے، چونکہ جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا تو یہاں آپ کو دو میں سے ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو میں تسامح برتا اور وہ خود اپنے ہی بتائے ہوئے اصول کے خلاف گئے، یا پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ معصوم ہیں اس لیے وہ ایسی کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ در حقیقت جس شخص نے اس روایت کو گھڑ کر پیغمبر کی طرف منسوب کیا وہ اس متن کے اندر موجود اس واضح تضاد اور ٹکراؤ کو درست کرنا بھول گیا۔ اب آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ جو تضاد اور ٹکراؤ ہے اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دوسرا اعتراض، احمد الحسن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ، یا اس کے پیروکار بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں دونوں، کہ یہ حدیث 100% صحیح ہے۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ شیخ طوسی جیسی جلیل القدر علمی شخصیت نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ ایک محقق، خبیر، باخبر عالم ہے اور ان کی یہ کتاب دراصل ایک عقائدی کتاب ہے، لہٰذا شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ میں موجود تمام روایات وہ ہیں کہ جن پر وہ خود اعتقاد رکھتے ہیں، اور ان کا کسی روایت کو نقل کر دینا ہی اس کے صحیح ہونے کے لیے بلا شبہ کافی ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں حدیث وصیت کو صحیح قرار دینے کے لیے۔ تو ہم جو ہے وہ احمد الحسن کے اپنے ہی بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان حضرات کی یہ علمی کمزوری ہے کہ انہیں یہ ادراک ہی نہیں کہ شیخ طوسی نے یہ کتاب کس مقصد کے تحت تحریر کی ہے اور وہ اس روایت کو یہاں لائے ہی کیوں۔ شیخ طوسی دراصل اس کتاب کے اس مخصوص حصے میں اس بات کا تواتر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ اسی مقصد کے پیش نظر انہوں نے تمام اسلامی مکاتب فکر جس میں شیعہ، غیر شیعہ، اسماعیلی، واقفیہ، زیدیہ، کیسانیہ، اثنا عشریہ، اہل سنت، پھر ان میں مختلف جو فرق پایا جاتا ہے ان کی روایات کو یکجا کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ تمام روایات نقل کر دی ہیں جن کے ذیل میں یہ بحث آتی ہے کہ خلفاء کی تعداد 12 ہیں۔ اس مقام پر انہیں روایت کے ابتدائی یا آخری حصے سے غرض نہیں تھی۔ شیخ طوسی سیاق و سباق اس کا نہیں ہے، ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ 12 امام ہوں گے۔ 12 کا عدد متواتر ہے، بلکہ ان کے استدلال کے لیے متن کا فقط وہ حصہ اہم تھا جس میں 12 کی تعداد کا ذکر موجود ہے۔ تاہم شیخ طوسی نے کمال دقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض روایات کے ذیل میں اپنا تبصرہ بھی تحریر کیا ہے جن میں یہی حدیث وصیت بھی شامل ہے، یعنی اس پر بھی شیخ طوسی نے اپنا تبصرہ کیا ہے۔ جب وہ اس حدیث وصیت کو نقل کرتے ہیں تو 2 بنیادی نکات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایک، وہ فرماتے ہیں ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد خلفاء کی تعداد 12 ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، اور یہ بات ہم تک متواتر روایات کے ذریعے پہنچی ہے۔ دوسرا نقطہ، اسی باب کے آخر میں جہاں یہ حدیث وصیت بیان ہوئی ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان لوگوں کے قول کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ خلافت اور امامت امام زمانہ کے فرزند کی حیثیت سے 13ویں شخص کی طرف منتقل ہوگی، تو اس عقیدے کا باطل ہونا بدیہیات میں سے ہے۔ بدیہات میں سے شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ خود اس حدیث کے ذیل میں جو ہے وہ
اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ بس خلاصہ کرتے ہیں اس اشکال کو کہ شیخ طوسی کا اپنی کتاب الغیبہ میں کسی روایت کو محض نقل کر دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اس کی مکمل صحت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کی نقل کردہ متعدد روایات تو سرے سے شیعہ اثنا عشری مکتبہ فکر کی ہیں ہی نہیں، وہ تو فقط اس مقطع کو بطور شاہد لانا چاہتے تھے تاکہ ثابت کر سکیں کہ خلفاء کا 12 ہونا متواتر ہے اور یہی ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ثانیاً، آپ کا دعویٰ تھا کہ شیخ طوسی کا کسی حدیث کو نقل کرنا ہی اس کے اعتبار کے لیے تنہا کافی ہے۔ جب ہم نے اس معیار پر پرکھنے کے لیے شیخ طوسی کے کلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اس روایت اور اس عقیدے کا باطل ہونا بدیہی ہے، لہٰذا آپ کے اپنے ہی وضع کردہ اصولوں کی روح سے احمد الحسن کا دعویٰ سراسر تاریخی تحریف اور باطل پر مبنی، اور اگر آپ اس نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ احمد الحسن خود اپنے ہی بیان کردہ اصولوں کی نفی کر رہے ہیں۔ اس سری علمی اور منطقی اشکال کے حوالے سے احمد الحسن کے پیروکار کیا جواب دیں گے؟ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ تیسرا اعتراض جو اس حدیث کے اوپر بنتا ہے، احمد البصری اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی واحد اور اکلوتی حدیث وصیت صرف وہی ہے جسے فقط شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کیا ہے۔ بس یہ حدیث ایک ہی ہے، خبر واحد ہو گئی، بس اس کا مطلب ہے۔ تو اب اس کے اوپر اشکال ہمارا کیا بنتا ہے کہ احمد الحسن کے اپنے وضع کردہ اصول کے مطابق حجت الہی کی پہچان کے قوانین کی 3 بنیادیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی اور اہم ترین بنیاد نص ہے، یعنی یہ حدیث وصیت۔ اب حدیث وصیت کے ذریعے اس کو پہچانیں گے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سری علمی سوال اور اس حدیث کے اندر جو تضاد اور ٹکراؤ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کیا کہ احمد الحسن خود اس بات کی صراحت کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ خبر واحد کی کوئی حجیت نہیں۔ احمد الحسن کے بقول خبر واحد سے نہ تو کوئی عقیدہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فقہی مسائل میں اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حجت الہی اور اپنی امامت کو ثابت کرنے کی جو سب سے پہلی اور اہم ترین دلیل یعنی حدیث وصیت احمد الحسن پیش کرتا ہے، وہ خود اس کے اپنے اعتراف کے مطابق ایک خبر واحد ہے۔ جب یہ حدیث خبر واحد ہے تو احمد الحسن کے اپنے ہی طے کردہ علمی معیارات کی روشنی میں یہ درجہ اعتبار سے مکمل طور پر ساقط ہو جاتی ہے اور اس سے قطعی طور پر کوئی استدلال و احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ پس اس سری تضاد اور علمی تعارض کے حوالے سے احمد الحسن کے پیروکار کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ اس کے اوپر دسیوں اعتراضات ہیں اس حدیث کے اوپر۔ میں نے ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ان 3 اعتراضات کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ بعد والی ویڈیو میں اس کو مزید بہتر انداز میں بھی اور بعض اہم ترین دوسرے اعتراضات کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔